الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاطون ولا يوفي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين منتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمامنا ومقتدانا وسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين بن علي وشهداء كربلاء ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھا مل مانچسٹر UK میں 1400
46 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی بعنوان ولایت آج دوسری مجلس امام حسین علیہ السلام ہے۔ ہم نے کل کی گفتگو میں آپ کے لیے تجزیہ و ترکیب کیا آیا ہے ولایت کا، آیا ہے غدیر کا۔ کچھ تمہیدیں باقی رہ گئی تھیں، وہ سماعت کر لیجئے، پھر انشاءاللہ اصل بحث میں وارد ہوں گے۔ ہمارا عنوان ہے ولایت۔ عرض کر چکا ہوں اصولاً، اصولی طور پہ اعتقاداً، علم کلام کے اعتبار سے ولایتیں 3 ہیں۔ اللہ کی ولایت جو وحدہ لا شریک ہے، حضور کی ولایت جو منفرد ہے، خاتم الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر ان اہل ایمان کی ولایت جس کا ذکر آج آئے گا سورہ مائدہ میں، یہ ساری آیتیں ہیں، ایک ولایت نہیں بلکہ وہ ولایت جمع ہے۔ اللہ کی ولایت سنگولر ہے، حضور کی ولایت سنگولر کی ولایت ہے، مگر جو تیسری ولایت ہے اولیاء اللہ کی، وہ ولایت جمع ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما کلمہ حصر ہے، جیسے انما یرید اللہ میں کلمہ حصر ہے۔ انما انا رسول رب کے کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ اندر والوں کو باہر نہیں جانے دیتا، باہر والوں کو اندر نہیں آنے دیتا۔ یعنی منحصر کر دیتا ہے۔ جیسے طہارت کو منحصر کیا نبی کی آل میں، ولایت کو اللہ منحصر کر رہا ہے۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کے بعد اس کے رسول ہیں۔ والذین آمنوا الذین، وہ مومن تمہارے ولی ہیں جو ماضی کے مومن ہیں۔ کل عرض کیا تھا علی کی ولایت ماضی کی ہے، آج پتہ چلا ان کا ایمان بھی ماضی کا ہے۔ یہ ایمان لانے والے نہیں، ایمان کو لانے والے ہیں۔ کوئی یہ نہ پوچھے کہ یہ ایمان کب لائے، اس لیے کہ ایمان وہ لاتا ہے جو کبھی بے ایمان رہا ہو، جو کل ایمان ہو۔ کس منہ سے پوچھ رہے ہو ایمان کب لائے؟ یہ بات ذہن میں محفوظ فرما لیں۔ اللہ منحصر کر رہا ہے ولایتیں 3 میں۔ ایک ولایت اس کی اپنی، ایک ولایت اس کے رسول کی، ایک ولایت ان ماضی کے مومنوں کی کہ جو کیا کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ۔ دیکھیے ایمان ماضی کا، نماز حال کی، مستقبل کی، فعل مضارع حال پہ بھی دلالت کرتا ہے اور مستقبل پہ بھی، یعنی ایمان ان کا ماضی کا ہے۔ اقامہ صلاۃ حال میں بھی ہے، استقبال میں بھی ہے۔ ایک جملہ کہوں کہ جس طرح ان کا ایمان ماضی، حال، مستقبل میں ہے، اسی طرح ان کی نمازیں ماضی، حال اور مستقبل میں ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور یہ
دیتے رہتے ہیں زکات بھی وہم راکعون رکوع کی حالت میں. ایک سوال ہے یہاں، اللہ نے علی کو ولایت کی سند رکوع میں کیوں دی؟ سجدے میں کیوں نہیں دی؟ تشہد میں کیوں نہیں دی؟ قیام میں کیوں نہیں دی؟ تو سن لیجئے، قیام پریڈز میں بھی ہوتے ہیں. آرمی قیام کرتی ہے پریڈ میں قیام ہوتا ہے، قیام میں سند نہیں دی. تشہد و شہادت زور بھی ہوتی ہے، باطل شہادتیں بھی ہوتی ہیں، سجدے بتوں کے بھی ہوتے ہیں. تنہا رکوع اللہ کی عبادت ہے جس میں اللہ نے اپنے ولی کو سند ولایت دی. کبھی آپ نے سنا ہے کہ رکوع بتوں کا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ پریڈ میں آدھے جھک رہے ہیں؟ ہمیشہ اس جگہ سند دی جاتی ہے کہ جو شرکت غیر نہ رکھتی ہو، کیونکہ علی کی ولایت ان کی آل میں منحصر ہے، ان میں اور ان کی آل میں ایسی رکوع کی حالت میں دی ہے جو غیر اللہ کے لیے ہوتا ہی نہیں، جو صرف اللہ کے لیے ہے. اب سزا مل گئی. یہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حالت رکوع میں جو زکات دی ہے، نعوذ باللہ، کیا علی کی نماز باقی رہی یا نہیں رہی؟ اللہ نے بھی فیصلہ کیا، اب نماز میں ملو گے تو رکوع سے ہی ملو گے. امام بھی سن رہا ہے سبحان اللہ کہہ رہے ہو، ماموم بھی سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہو. جب یہاں نماز باطل نہیں، وہاں اشارے سے نماز کیسے باطل ہو؟ ماشاءاللہ علماء بھی تشریف فرما ہے. تو یہ بحث جو میں ولایت کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ولایت ایک تکوینی ہے، ایک ولایت تشریعی ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ساری صفتیں عین ذات ہیں، اس کا علم کسبی نہیں ہے، وہ وہبی ہے. مخلوق کا علم کسبی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ کی صفتوں میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. ہم موحد ہیں، موحد اماموں کے ماننے والے ہیں. ہمارے سارے امام موحد ہیں، انہوں نے ہمیشہ توحید کا سبق دیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ واو حالیہ ہے. وہم راکعون سے پہلے جو واو ہے، ہم راکعون سے پہلے یہ حالیہ ہے. یعنی ولی وہ ہیں کہ جو ہوں تو ماضی کے مومن، اور وہ نماز جب قائم کریں تو وہ نماز قائم کرتے ہوئے زکات اس حال میں دیں کہ وہ رکوع کر رہے ہوں. تاریخ میں صرف علی گزرے ہیں، کوئی اور نہیں گزرا ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے. تو پھر جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ پھر صرف علی کو ولی ہونا چاہیے، باقی بیٹے کیسے ولی ہیں؟ تو اس کے لیے سمجھنا پڑے گا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. دیکھیں مباہلہ میں جب ارشاد فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا
لہول قصص الحق. یہاں پر دیکھیں, یہاں سمجھ میں آئے گی بات, مفرد کی, تثنیہ کی اور جمع کی. ندعو ابنانا و ابناکم, ہم پکارتے ہیں اپنے بیٹوں کو. یہ لے آتے ہیں جو ترجمہ ہے یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. دعا یدعو پکارنے کے لیے آتا ہے, پکارنے کے لیے. دعا یدعو پکارنے کے لیے, وہ مرادی ترجمہ ہے کہ ہم لے آتے ہیں. ایک بات تو یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر حضور اپنے بچوں کو پکار رہے ہیں, حضور اگر اپنی بیٹی کو پکار رہے ہیں, حضور اگر اپنے داماد کو پکار رہے ہیں, تو کم از کم 4 کو پکارنا تو مبالغہ سے ثابت ہو گیا نا. یا علی بھی ثابت ہو گیا, یا فاطمہ بھی ثابت ہو گیا, یا حسن بھی ثابت ہو گیا, یا حسین بھی ثابت ہو گیا. اب یہاں پکارا کسے ہے یا بلایا کسے ہے؟ ابنانا, ہم اپنے بیٹوں کو پکاریں گے, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ابنا وہ جمع کا صیغہ ہے, اور ابن یا ابنا, ابنا الف پر زبر ہو تو جمع, الف کے نیچے زیر ہو تو تثنیہ. یہ عربی عجیب زبان ہے. ابنا ہو تو تثنیہ, ابنا ہو تو جمع. اب جمع کی ڈیمانڈ ہے کہ جمع لاؤ, اور جمع کم از کم جمع قلت 3 پر ہوتی ہے, کم از کم 3 لے جائیں. جس ہجری میں, جس سال میں, 8ویں سال میں مبالغہ ہو رہا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام تو زندہ بیٹھے ہیں, جو ماریہ قبطیہ کے بطن مطہر سے حضور کے فرزند ہیں. اگر انہی کو لے کے چلا جاتے تو کم از کم جمع کا مسئلہ تو حل ہو جاتا, تثنیہ تو نہ رہتے, کیونکہ ڈیمانڈ جمع کی تھی, سپلائی جمع کی ہو جاتی. ابراہیم کو گھر بٹھایا, حسنین کو ساتھ لے گئے. بتانا یہ تھا جب نبی زادہ علی زادوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا, غلام زادوں کی کیا حیثیت ہے علی زادوں کے مقابل میں. تو اب جمع کیسے ثابت ہو؟ کیونکہ حسین ابن علی کی ذریت میں جو 9 امام ہیں وہ یوں سمجھیں کہ مباہلہ میں موجود ہیں. اس جمع سے وہ جمع آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ وہاں پر بھی حسن حسین اور ذریت حسین کے 9 کے 9 امام ولایت میں شریک ہیں. یہ 12 وہاں بھی ہے, یہ 12 مباہلے میں بھی ہے. 3 ظاہر ہیں اور 9 صلب میں ہیں حسین ابن علی کے. تو یہ ایک مسئلہ یوں حل ہو گیا. ہو سکتا ہے کوئی صاحب یہ سوال کریں کہ یہ فرمائیے کہ یہ جو کل کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, آپ نے کہا ماضی میں یہ ولایت علی کی تھی, اب حال میں نہیں آ رہی بلکہ ماضی کی ہے. تو کوئی ٹیریٹری بتا سکتے ہیں کہ علی کی ولایت کب سے ہے؟ تو اس ٹیریٹری کے لیے ایک آیت کی سماعت کی زحمت دیتا ہوں. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, اے میرے حبیب پوچھئے ان نبیوں سے جو آپ سے پہلے آئے اور چلے گئے, ان سے پوچھئے کہ انہیں نبوتیں رسالتیں کس وجہ سے ملی تھیں. اب علی علیہ السلام کے پاس ایک گروہ آیا صحاب کا اور کہا کہ اس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی. جب وہ گزر پہلے گئے تو حضور کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے سوال کیجئے؟ آپ نے فرمایا اگر یہ زمین کی آیت ہوتی تو تمہیں سمجھ میں آتی, یہ تو آسمانوں کی آیت ہے. جب 4تھے آسمان پر میرے بھائی نے 1,01,24,000 انبیاء کو نماز پڑھا لی تو وہاں اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب ان
سارے کے سارے 1,23,999 انبیاء سے پوچھئے علامہ بعثتم، آپ جو مبعوث رسالت ہوئے کس وجہ سے ہوئے؟ تو قالو اقررنا، ان سب کے سب نے اقرار کیا، اور ایک روایت میں ہے شہدنا، ہم نے گواہی دی، ہم نے اقرار کیا اللہ کی ربوبیت کا، آپ کی رسالت کا، آپ کے بھائی علی کی ولایت کا۔ جیسے جیسے ہر نبی یہ 3 اقرار کرتا گیا ویسے ویسے نبوت و رسالت ملتی گئی۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، یہ نہ کہیے گا کہ یہ کلمہ ہم نے بنایا ہے، یہ علی ولی اللہ کا کلمہ آدم سے لے کر خاتم تک چل رہا ہے، خاتم سے مہدی تک۔ اب یہاں ایک روایت ذرا آج سن لیجئے، جیسے وعدہ کیا تھا کہ ریسرچ ورک کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا ہے۔ جا عرابی بہار الانوار کی جلد نمبر 40 سے، جہاں سے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ بعد واقعہ غریب جا اعرابی، ایک اعرابی، ایک دیہاتی، عند رسول اللہ، رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ذالک فریضۃ علینا لما ادنتہ الرحم والسحر ام من ربک، یا رسول اللہ یہ جو فریضہ آپ نے سنا ہے غدیر میں ولایت علی کا فریضہ جو آپ نے ہمارے لیے فرض کیا، یہ اس وجہ سے ہے ادنتہ الرحم، کیونکہ علی آپ کے رشتہ دار ہیں، والسحر، اور علی آپ کے داماد ہیں، ام من ربک، یا یہ فریضہ رب کی طرف سے ہے۔ قال رسول اللہ بل اللہ افترض علیکم، بل اللہ افترضہ، اللہ نے اس ولایت علی کو تمہارے لیے فرض کیا ہے۔ نبی نے واضح کر دیا علی کی ولایت رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، علی کی ولایت حکم رب کی وجہ سے ہے، رب کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا اے عربی لکل شیء سید، ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے کوئی نہ کوئی ہر شے کا سید ہوتا ہے۔ فالقرآن سید الکتب، قرآن کتابوں کے لیے سید ہے۔ توجہ فرمائیے گا ذرا، دیکھیے ولایت علی کہاں جا رہی ہے۔ قرآن کتابوں کے لیے سید ہے، قرآن کو اللہ نے کتابوں کا سردار بنایا۔ وشہر رمضان سید الشہور، رمضان کے مہینے کو مہینوں کا سردار بنایا۔ ولیلۃ القدر سیدۃ اللیالی، لیلۃ القدر کو سردار بنایا ساری رمضان کی راتوں کا۔ والجمعۃ سید الایام، اور جمعہ کو ایام کا سید بنایا۔ وبیت اللہ سید البقاع، اور بیت اللہ کو بقعوں کا صدر بنایا۔ وجبریل سید الملائکہ، اور جبریل کو ملائکہ کا سید بنایا۔ وَأَنَا سید الانبیاء وعلی سید الاوصیاء۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، امام علیہ السلام نے
فرمایا بنیل اسلام علی خمس، اسلام کی فاؤنڈیشن 5 پر ہے. کون کون سے؟ علی اقامت الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے پر، وایتاء الزکات، زکات کے دینے پر، وحج البیت، وصوم شہر رمضان. یہ 4 جب بیان کر لی فرمایا والولایت لنا اہل البیت. فاؤنڈیشن اسلام کی 5 پہ ہے. نماز کے اقامہ پہ، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکات پہ، حج البیت پہ، صوم شہر رمضان پہ، اور ہماری ولایت پہ. فجعل لأربعۃ منہا رخصہ، فرمایا اللہ نے نماز، روزے، حج اور زکات میں چھوٹ دی ہے. وَلَمْ يُجْعَلْ لِلْوِلَایَتِ رُخْصَةٌ، مگر ولایت کے لیے کوئی رخصت نہیں، کوئی چھوٹ نہیں. اگر میں پڑھوں تو آدھا مجمع کہے گا ایگزیجریشن کر رہے ہیں، مجمع کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ مجمع نعرے لگائے. میں وہ قول پیش کروں جو میرے امام نے کہا. امام نے فرمایا وَإِن لَمْ يَكُنْ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَكَاةٌ، جس کے پاس مال نہ ہو زکات ساکت ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَجٌّ، جس کے پاس حج کا زاد ہو، راحلہ نہیں ہے، اس پر حج ساکت ہے. اور من کان مریضا صلی قائدا وافطر شہر رمضان، جو مریض ہو وہ نماز بیٹھ کے پڑھے گا، رمضان کے روزے چھوڑ دے گا. جو مسافر ہو نماز کو قصر کرے گا، جو حاضر ہو نماز کو تمام کرے گا. وَأَمَّا الْوِلَایَةُ فَلَازِمَةٌ، اور ولایت ہماری لازم ہے. حاضر ہو یا مسافر ہو، بیمار ہو یا سالم ہو، ذا مالن ہو غیر ذی مالن ہو، فقیر پہ بھی اتنی واجب ہے جتنی امیر پہ واجب ہے، مسافر پہ اتنی واجب ہے جتنی حاضر پہ واجب. اب ذرا ملاحظہ فرمائیں. اب گفتگو اینڈ میں جا رہی ہے، کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں. دیکھیے 1,23,999 انبیاء کو اللہ نے نبوت، رسالت عطا کی، مولا علی کی ولایت کی وجہ سے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اچھا، تو ہمارے جو ناقدین ہیں وہ بھی بڑے عجیب، انہوں نے کہا کہ آخری کے ہم تو کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم تو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، آدم صفی اللہ تو نہیں پڑھتے، نوح نجی اللہ تو نہیں پڑھتے، ابراہیم خلیل اللہ تو نہیں پڑھتے، یعقوب ہبت اللہ تو نہیں پڑھتے، موسیٰ کلیم اللہ تو نہیں پڑھتے، عیسیٰ روح اللہ تو نہیں پڑھتے. ہمارا کیا مطلب ہے ان کے ساتھ؟ آخری کو تو نہیں ملی نا، آخری کو تو نہیں ملی. بات اگر کوئی صحیح ہو تو مان لینی چاہیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آخری کو نہیں ملی، آخری کو نہیں ملی. مگر آیت پڑھیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ
फमा बल्लगता रिसालता, अगर अली की विलायत का ऐलान पब्लिकली न किया तो रिसालत पहुंचाई नहीं। तो जुमला कहने दे, 1,23,999 अंबिया को नबूवत रिसालत मिली थी अली की वजह से, आखिरी की बची थी अली की वजह से। बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे, आबाद रहे। अब समझ में आई बात कि गदीर क्यों अहम है। अब समझ में हमें बात आ रही है। देखिए, इधर हम देखते हैं कि ऐलान खत्म हुआ, उधर जिब्रील आए। जिब्रील कई जगह आए हैं, पहली जगह तो नहीं आए। कभी तो जिब्रील आए, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार कहते हो। कभी जिब्रील आए जब हुजूर को जहर का प्याला दिया जाने लगा तो इन्फॉर्म करने के लिए। कभी जिब्रील किसी मैसेज के लिए आए। जब गदीर में ऐलान हो गया तो यहां पर बात गलत फहमियां भी हैं, जरा इनको आप करेक्ट भी कर लें, क्योंकि यही इंस्टीट्यूट है करेक्शन का। मैंने अब सुना कि खुदा न खास्ता किसी ने कहा हमारे पोडियम से, मेंबर से, कि नमाज का वक्फा नहीं हुआ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातू बोले, नमाज का वक्फा हुजूर नहीं करेंगे। हम मौलवी बर्दाश्त नहीं करते कि नमाज का वक्फा ना हो, तो क्या हुजूर और मौला अली जैसे नमाजी, हसनैन जैसे नमाजी वक्फा नहीं करेंगे? ये ऐसी बातें बिल्कुल हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं रखती। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाजियों के मानने वाले हैं, हमारे इमाम भी नमाजी हैं, गुलाम भी नमाजी हैं। ऐसी बातें बिल्कुल ना कहें। वक्फा क्यों नहीं हो? नमाज का बिल्कुल वक्फा हुआ है। हां, एक बात है कि न्याज का वक्फा नहीं हुआ। जो नहीं हुआ उसे आप भूल रहे हैं। वक्फा वहां न्याज का कोई नहीं हुआ। लगातार ही मजलिस पढ़ी। हमारे भाइयों ने लिखा 3.5 घंटे पढ़ी, कुछ ने और कम करके लिखा कि ये जो पूरी तकरीर थी 2.5 घंटे की थी। किसी ने तो और बढ़ा के लिखा कि 7.5 घंटे की थी, उसमें 4 नमाजों का वक्फा आया था। अलबत्ता मैं एक बात जरूर अर्ज कर दूं कि यहां जो नमाजें पढ़ी थी ना, वो इकट्ठी पढ़ी थी, क्योंकि ताजा ताजा अरफात से इकट्ठी पढ़ के आ रहे थे। तो खैर, ये जैसे ही जिब्रील आए तो जिब्रील एक वही लाए। बस ये 3 सेंटेंस है टोटल, और जिन पर आज की मजलिस खत्म हो जाएगी। 3 सेंटेंस सुन लीजिए। अल यौमा, पहले तो ये अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अब वापस जाऊंगा। इन्नमा वलियुकुम, ये याद है कुम, वहां है इन्नमा वलियुकुम, और यहां पर भी क्या, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ये कुम वही कुम वाले हैं। कोई समझ रहे हैं ना? विलायत को जरा रिलेट करें। ये जो कुम है ये वही कुम है। अल यौमा, आज, अलिफ्लाम है यौम के ऊपर। मैंने एक जमाने में एक रिसर्च वर्क के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पे मैंने यौम गिने, तो मैं हैरान हुआ कि यौम 365 निकले पूरे कुरान में। हालांकि जो बाकी दिन होते हैं हमारे इस्लामी, वो तो 355 होते हैं, 10 दिन का फर्क हो जाता है। तो क्योंकि हम यूज करते हैं कैलेंडर क्रिश्चियन का, तो उतनी दफा ही यौम का अल्लाह ने लफ्ज रख दिया जिसके जरिए गदीर को तकमील इस्लाम का जरिया बनाया था, ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए कि डेली अली अली करना है। डेली अली अली यौम, अल यौम आज के दिन। अल यौम का मतलब है आज, यौम डे, अल यौम टुडे। कभी दी डे होता है, कभी टुडे,
यहां पर है टूरे, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैं अल्लाह ने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। पता चला दीन का बनाना भी अल्लाह का काम है, दीन का मुकम्मल करना भी अल्लाह का काम है। दीन में अमेंडमेंट किसी के बस की बात नहीं है। दीन बनाएगा भी वो और दीन मुकम्मल भी वो करेगा। दीन बनाने वाला वो, मुकम्मल करने वाला वो, अलबत्ता बचाने वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद। जमीरें देखें, मुखातब की जमीर है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैं खुदा ने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। वअतममतु अलैकुम निअमती, और मैं खुदा ने तुम्हारी नेमतों को, अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया। यहां यह क्यों नहीं कहता तुम्हारी नेमत को मुकम्मल किया, यहां कहता है मैंने अपनी नेमत को मुकम्मल किया, वहां कहता है तुम्हारे दीन इस्लाम को मुकम्मल किया। पता चला ये जो तुम्हारा कहा है ना, तुम्हारा, इसमें अल्लाह ये बताना चाहता है तुम्हारे दीन इस्लाम में अली का ऐलान आज हो रहा है, मेरे दीन में तो अज़ल से अली है, अज़ल से वली है। वअतममतु अलैकुम निअमती, मैंने अपनी नेमत को तुम्हारे लिए इत्माम पसीर कर दिया। यानी नेमत, तवज्जो है, अब नेमत, आप जरा नेमतें गिने। बेटा नेमत है, रिज़्क नेमत है, उम्र नेमत है, ये लाइफ सारी की सारी नेमत है, ये हरियालियां घरों में, ये सब नेमतें हैं। मन्नो सलवा नेमत है, खाना पीना, रोजगार सब नेमत है, ये आपके इज्तिमाआत सब नेमत है, ये सिला रहमियां सब नेमत है, ये मां बाप नेमत है, ये औलादे नेमत है, ये रिश्तेदार नेमत है, ये लहलहाती खेतियां नेमत है, ये पहाड़ नेमत है, ये आसमान नेमत है, ये जमीनें नेमत है, ये अर्श नेमत है, ये फर्श नेमत है, ये दुनिया नेमत है, ये आखिरत नेमत है। कितनी नेमतें गिनवाएं, वो सारी की सारी नामुकम्मल है जब तक अली की विलायत ना आए। वअतममतु अलैकुम नेमती वरज़ीतु लकुमुल इस्लामा दीना, और आज मैं खुदा तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। इसका यह मतलब नहीं होता कि पहले नाराज था, पहले नाराज नहीं था, आज राजी हो गया का मतलब यह है अल्लाह एक फार्मूला देना चाह रहा है मुसलमानों को कि देखो आज गदीर से समझ लो, अगर इस्लाम तुम्हारा अली के बगैर रजी अल्लाह नहीं बना तो कन्वर्टेड अली को छोड़ के रजी अल्लाह कैसे बन जाए, यह बताना मकसूद था। आज तुम्हारा इस्लाम रजी अल्लाह अन्हु हो गया, तो रजी अल्लाह अन्हु की फैक्ट्री का नाम है गदीर। कोई समझे या नहीं? जो गदीर की फैक्ट्री से निकलेगा वो रजी अल्लाह अन्हु होगा। सैंपल के तौर पर इस्लाम है। तभी तो जब सलमान से पूछा किसी ने कि आपका तो कोई हसब ही नहीं, क्या हम हाशमियों से, हम कुरैशियों से क्या मुकाबला कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मेरा हसब है अल इस्लाम इब्नुल इस्लाम इब्नुल इस्लाम इब्नुल इस्लाम, मेरा हसब है, मेरा रिश्ता है इस्लाम इस्लाम का बेटा, इस्लाम इस्लाम का बेटा। तो ये है दरअसल जो मंजिल फिक्र जहां पर आपको लाने की जरूरत थी। अच्छा, इसके बाद दो आलियाओं और भी हैं।
اسی صورت میں ہے. عجیب ہے، یہ سارے الیوم یہی ہیں، تینوں کے تینوں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. اب ذرا سمجھیں، دین ہیں دو قسم کے. ایک وہ دین ہے جس سے کافر امید لگائے بیٹھا ہے کہ کبھی بھی شبہور مار لے گا. ایک وہ دین ہے جس میں اس کی امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے. تو غدیر میں کیا ہوا؟ سارا اسلام دین تو تھا، سارے فروع دین تھے، اصول دین بھی تھے، صرف پبلکلی اعلان ولایت علی نہیں تھا. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی، جہاں علی نہ ہو کافر امیدوار رہتا ہے کہ کبھی بھی بہکا لوں گا، اور جہاں علی ہو وہاں ابلیس کی بھی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں. تیسرا الیوم، الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے طیبات حلال ہو گئے. یہ میں نہ سمجھ سکا، جو اب تک گوشت کھا رہے تھے نعوذ باللہ وہ حرام کھا رہے تھے کہ آج حلال ہو گئے. ہمارے بھائی بزد ہیں کہ آج غدیر کے بعد ہی سب کچھ صحیح حلال ہوا ہے، تو ٹھیک ہے وہ بزد رہے. پھر تو مسئلہ ان کے لیے اور حل ہو گیا کہ اگر علی کی انوالومنٹ نہ ہو تو حلال بھی حرام ہو جاتا ہے. اگر آپ بزد ہیں کہ علی ہی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں طالب علم نے ریسرچ ورک کیا ہے، یہ گوشت کی بات نہیں ہو رہی، یہ نسلوں کی حلت کی بات ہے. الیوم احل لکم الطیبات، آج وہ پیمانہ آ گیا جس سے پتہ چل جائے گا کہ شجرہ عارضی ہے یا مستقل ہے. جب میں نے عرض کیا کہ یہ ولایت علی سے شروع ہو رہی ہے، مولا امام مہدی علیہ السلام پہ ختم ہو رہی ہے، تو آج میں ہدیہ کروں کچھ. یہ فرمائش بھی تھی. آپ جب پڑھتے ہیں نا اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن، ولی اللہ اعظم، آپ کسے کہتے ہیں؟ زمانے کے امام کو. تو یہ جو دعائے فرج پڑھتے ہیں گواہی دیتے ہیں امام کی ولایت کی، وہ چلی علی سے آئی مہدی تک. ہمارے زمانے کے امام ولی اللہ اعظم، ولی الامر، صاحب الامر، اعلی حضرت، حاکم اعلی، ہمارے زمانے کے محمد بھی امام زمانہ ہے، علی بھی امام زمانہ. اب آج میں آپ کی خدمت میں کچھ نسخے پیش کرتا ہوں ولی اللہ اعظم سے قرب کے، کیونکہ یہ بھی فرمائش کی جوانوں نے ہمیں بتائیں ہم امام زمانہ سے قریب کیسے ہوں. ولایت کے عشرے میں یہ بھی آئے گا. آج دیکھیے کتنے بیان کر سکتے ہیں. نمبر 1 دعاء الفرج، یہی جو اللہم کن، اچھا کن نہیں کہنا، یہ سمجھ لیں ذرا، یہ ضروری ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہنا، اشہد ان لا الہ. یہ نون اور لام کو ملانا نہیں، نون ختم کر دینی ہے. اللہم کن لولی کا ٹھیک ہے، کل یہ غلط ہے. یعنی کن اگر الگ کہیں، لام الگ کہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کہیں اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ
वफी कुल्ल साआ वलियम व हाफिजा व कायदम व नासिरा व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौआ व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। मैंने एक बहुत बड़े वलीउल्लाह से ये सुना है जो हजरत हुज्जत की खिदमत में शरफ याब हो चुके थे। उन्होंने मुझे ये बताया कि जो शख्स 24 घंटे में एक मर्तबा दुआए फरज पढ़ ले, जब जमाने के इमाम आएंगे कब्र में भी होगा तो आनन फानन जिंदा होकर हजरत हुज्जत की खिदमत में पहुंचेगा। नंबर 2, दुआए अहद। ये जो आप अल अजल फजर के बाद शियाने अली की गैबत हजरत में ये शनाख्त रही है कि फजर के बाद वो जरूर दुआए अहद को पढ़ते हैं। इसको दुआए अहद क्यों कहते हैं? ये इमाम जमाना से आप अहदो पैमान करते हैं कि आप जब आएंगे तो मैं जरूर आऊंगा इंतकाम खूने हुसैन लेने के लिए। आज से कल से यानी सुबह जब हो तो आप ये शुरू कर दें ताकि अंदाजा भी हो जाए, इस अशरे के समरात भी आने शुरू हो जाए। नंबर 3, दुआए नुदबा। ये गैबत के जमाने वालों के लिए है, ये 11 इमामों के दौर में नहीं थी। ये दुआए नुदबा है ही इमाम जमाना के लिए। नंबर 4, दुआए इफ्तिताह, जिसे हम रमजान में ज़बह करते हैं। कोई बैठता ही नहीं है दुआए इफ्तिताह के लिए, कोई बैठता ही नहीं। हालांकि ये हजरत हुज्जत का तोहफा है आपके लिए, जमाना गैबत के शियों के लिए ये तोहफा है मेरे इमाम का कि आप दुआए इफ्तिताह जरूर पढ़ें हर शबे रमजान अल मुबारक में इशा की नमाज के बाद। 5वां और आखिरी पैगाम आज का एक नमाज है, नमाज इमाम जमाना, जिसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 100 मरतबा पढ़ना है और 7 मरतबा रुकू की तस्बीह, 7 मरतबा सजदे की तस्बीह और जो भी दुआ मुमकिन हो, इलाही आजुमल बला अगर याद हो या अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिये का, तो दुआ खास पढ़ी जाए कुनूत में इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के बारे में। इस्तिगासा हुज्जतिया अगर याद हो तो इस्तिगासे को पढ़ा जाए। ये नमाज आप पढ़ लें, इंशाअल्लाह हजरत हुज्जत से सालों में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, घंटों में राब्ता हो जाए। पांच इंशाअल्लाह कल बयान कर देंगे। इन 5 में आज से अमल करना शुरू कर दीजिए। 5 इंशाअल्लाह कल बयान करेंगे। जिस हजरत की विलायत में रह रहे हैं उनके लिए आमादा भी तो हो, उनके लिए प्रिपेयर भी तो हो, उनके लिए तैयार भी तो हो। ऐसे ना हो कि हम कहें वो हमारे हैं, ऐसे हो जाएं वो कहे कि हम उनके हैं। बस ये आज की गुफ्तगू यहां तमाम हुई। सिर्फ एक जुमला और सुन लीजिए, उसके बाद मैं जिक्र मसाइब करता हूं। साहिल ने पूछा कि वो काबे से क्यों आएंगे। सवाल तो पैदा होता है ना। ये मुफ्ती आजम साहब का भी बड़ा सवाल था कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो काबे से क्यों आ रहे हैं। मैंने कहा आपने नहीं पढ़ा कुल्लु शैइन यर्जिउ इला असले, हर शय अपनी असल की तरफ जाती है। पहला काबे से आया था, आखिरी भी काबे से आएगा।
آج کربلا کا مسافر کربلا پہنچ گیا. آج ورود کربلا ہے. حسین ابن علی جب پہنچے بی بی زینب نے ایک جملہ کہا, بھیا ہم جب سے چلے ہیں نا مدینہ سے, جب ہمارا قافلہ رکتا ہے اور جب ہمارا قافلہ چلتا ہے تو ایک رونے والی بیوی کی آواز آتی. ماشاءاللہ, اللہ سوائے غم آل محمد کے آپ کے دلوں میں قبر حسین ہے. میں نہیں کہتا بی بی نہیں جانتی, بی بی عالم ہے, غیر معلمہ ہے. بی بی چاہتی ہے مصائب ہم تک پہنچے. کا بہنا کون ہو سوائے ماں فاطمہ کے. ہم نے جب سے مدینہ چھوڑا اماں ساتھ ہے, ہم نے جب سے مکہ چھوڑا اماں ساتھ ہے. اللہ اکبر. دوسرا جملہ بی بی نے یہ کہا, بھیا میں دیکھ رہی ہوں جیسے ہی آپ رکے ہیں نا, میں نے ایک جھونکا ہوا کا آیا, میں نے اس ہوا کے جھونکے سے آپ کے خون کی خوشبو سونگھی ہے. اجرکم علی اللہ. یہی وہ وقت تھا جب علی اکبر کہہ رہے تھے اولسنا علی الحق اذا لا نبالی بالموت. ہم حق پہ ہیں نا بابا تو ہم موت سے نہیں ڈریں گے. قاسم کہہ رہے تھے میری نظر میں موت احلا من العسل ہے. اللہ اکبر. میں نے تو روایتوں میں دیکھا ہے حسین ابن علی نے 6 سواریاں بدلی ہیں. جب 6 کی 6 سواریوں نے چلنے سے انکار کر دیا, ایک مرتبہ ابو الفضل سے کہا ہا ہونا محت رحالنا, ہمارے قافلے کے رکنے کی جگہ آ گئی. ہا ہونا تسفک دماء ہونا, ہمارے خون بہنے کی جگہ آ گئی. ہا ہونا تقتل رجال ہونا, ہمارے مردوں کی قتل گاہ آ گئی. اور ایک جملہ ایسا کہا کہ کوہرام مچ گیا. ہاں ہونا تو تک حریم ہونا, ہماری بہنوں کی چادریں چھننے کی جگہ آ گئی. جزاک اللہ, اجرکم علی اللہ. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے ابو الفضل سے کہا کہ بھائی ذرا سامنے جائیے, یہ جو بستی ہے نا اس بستی سے کچھ لوگوں کو بلا کے لے آئیے. جب بستی کے لوگ آئے ہیں آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے. کسی نے کہا ناصریہ, کسی نے کہا غازریہ, کسی نے شاطی الفرات. ایک مرتبہ ایک بزرگ نے کہا جب امام نے پوچھا حل لہا اسم آخر, اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ اس نے کہا یقال لہا ارض کرب و بلا, اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس یہ سننا تھا. حسین ابن علی نے کہا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. وعدہ گاہ آ گئی, جو نانا سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ گاہ آ گئی. ایک مرتبہ ان بنی اسد سے کہا تم اس زمین کو بیچو. ایمرجنسیز میں کبھی کوئی حاکم یا بڑوں کی جب جنگ ہوتی ہے کبھی زمین نہیں خریدتا, مگر یہ پاسدار شریعت ہے, یہ شار مقدس کا بیٹا ہے, یہ حریم شریعت کے محافظ کا بیٹا ہے. ایک مرتبہ زمین خریدی, 60,000 درہم دیے, 4 مربع میل اراضی حسین ابن علی نے خرید کی. جب قبالہ لکھنے کا وقت آیا حسین نے سوچا کہ اس کو کس کے نام کروں, یہ جاگیر کس کی قرار دوں. سوچا میری بہن بھی میرے ساتھ شریک ہے, میں اکیلا تو کربلا میں نہیں ہوں, کیوں نہ میں اسے اکبر کے نام کر دوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں یہ جاگیر اکبر کے نام کر دوں تاکہ دونوں بھائی بہن کا حصہ ہو جائے. اکبر بیٹا میرا ہے, پالا زینب نے ہے.
अजरकुम अल्लाह जज़ाकुम अल्लाह खैरल जज़ा। ये क़िबाला लिखा गया, ये बैनामा लिखा गया, ये जमीन अली अकबर की जागीर करार पाई। हमारे मुज्तहिद थे आयतुल्लाह हुसैन बख्श जाड़ा, उन्होंने पढ़ा था कि जब बीबी सकीना का वक्त आखिर आया ना जिंदान में, जब बाबा का सर मिला था और बीबी मरने के करीब हुई, शहादत के करीब हुई, तो एक मर्तबा जुमला कहा था, बाबा अरमान ये है भाई अकबर की जागीर में मुझे शिमर ने तमाचे मारे। या ज़हरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रोलाए, आबाद और शाद रहे। आज बहुत बड़ी मखसूसी है। अभी मैं बरी में जुमला कहना नहीं चाहता था, मगर मैंने कहा यहां भी कह देता हूं। जाहिर है ये दिन नहीं है, मगर एक जुमला सुन लें। मैं बीबी रुकैया बिनतुल हुसैन, वही जिसे बीबी सकीना हम कहते हैं, मैं इनकी कब्र पे साल हा साल कबल, डेकेड्स पुरानी बात है, खड़ा था, ज़ियारत आशूर पढ़ रहा था। जैसे आप भी ज़ियारत आशूर पढ़ते हैं ना मजलिस से पहले, मैंने शोर गिरिया देखा, इतना शोर बुलंद हुआ, मैंने समझा शायद ज़ुहूर हुज्जत हो गया। मैं जो पलट के दूसरी तरफ गया तो देखता हूं 500 के लगभग ईरानियों का काफिला है। शेख एक रिवायत पढ़ता है, वो सरो सूरत पीटते हैं, वो दीवारों से टक्करे मारते हैं, जब रुकते हैं तो फिर कहते हैं तोरा बे खुदा इन रिवायत ना दोबारा बेखान। कभी कहते हैं तोरा बे इमाम हुसैन इन रिवायत ना दोबारा बेखान, तोरा बे दुख्तर हुसैन इन रिवायत ना दोबारा बेखान। वो दोबारा रिवायत पढ़ता है, फिर वो टकरे मारते हैं। अब वो रिवायत सुने और उसके बाद मैं एक जुमला कह के इजाजत चाहता हूं। वो रिवायत जो पढ़ रहा था ना, वो रिवायत ये थी कि सीली के शिमर बरसूरत दुख्तर हुसैन जद, माफ कर दे तो मैं जुमला कहूं, यह तमाचा जो बीबी सकीना को लगा था इसके बारे में कहा जा रहा है, तमाचे के बारे में। सीली के शिमर बरसूरत दुख्तर हुसैन जद, जाहिर में सबको नजर नहीं आ रहा हो, मगर आप समझ जरूर जाएंगे, इस जुमले को समझ जाना। जो तमाचा शिमर ने, जो तमाचा शिमर ने सजाद की बहन को मारा, उस एक तमाचे ने, पढ़ू जुमला, सूरत यतीम हुसैन रा कबूत कर, उस एक तमाचे ने हुसैन की यतीम बच्ची के चेहरे का रुख बदल दिया। या ज़हरा माशाअल्लाह, मैं कहूंगा आप ही भी ज़हरा, आप ही भी पाक आके पुरसाले, आप मेरी आकाज़ादी आज पुरसाले। अल्लाह अकबर, ये वो कौम है मेरी आकाज़ादी जो तूने अल्लाह से मांगी थी। बस मजलिस तमाम हो गई, वक्त खत्म हुआ। आखिरी जुमला, हुसैन इब्ने अली ने क़िबाला लिखा, बैनामा लिखा, दस्तावेज मुकम्मल हो गई। एक मर्तबा दिल में ख्याल आया, कहते बनी असद के मर्दों, तुम सारे इकट्ठे होके आ जाओ, मामला तो हमारा हो गया, सब आ जाओ। जब सब इकट्ठे होके आ गए, कहा मैं सारी जमीन 4 मुरब्बा मील तुम्हें वापस देता हूं, सिर्फ एक हारे की जगह, सिर्फ रोजे की जगह मैं रख लेता हूं। ये सारी जमीन तुम्हारी,
مگر شرط یہ ہے جب کوئی ہماری قبروں کا نشان پوچھتا انگلی پکڑ کے بتا دینا یا زہرا ماشاء اللہ کیا 2 محرم کی مجلس ہوئی ہے سبحان اللہ. ایک شرط اور ہے اسی زمین میں سے جو کمائی ہو میرے زائر کو 3 دن مہمان رکھنا. سبحان اللہ. میرے مولا حسین آپ کو اپنے زائروں کا کتنا خیال تھا. اور تیسری شرط جب ہمارے لاشیں بے گورو کفن پڑے ہو تو تم ہماری لاشیں دفنا دینا. پھر کہا اب چلے جاؤ اب ذرا بیویوں کو بھیج دو. اب بنی اسد کی عورتیں آئی ہیں. امام حسین نے کہا میں بھی زینب کا بھائی ہوں میں بھی کلثوم کا بھائی ہوں میری بہن بھی رقیہ ہے. اگر تمہارے مرد مجبور ہو تو تم پانی لینے کے بہانے آ جانا تھوڑی تھوڑی خاک ہماری قبروں پہ ڈال دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بعید نہیں کہ ہر شخص سینے پہ ہاتھ مارے ہر شخص سر پہ ہاتھ مارے. یہ ایسی مصیبت ہے غریب. اب تم چلے جاؤ اپنے بچوں کو ذرا بھیج دینا. اب جو چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں نا حسین ابن علی نے کہا میں بھی اصغر کا باپ ہوں میرے بھی بچے ہیں اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ مجبور ہو تو تم چلے آنا اپنی جھولیوں میں تھوڑی تھوڑی خاک لے لینا ہماری قبروں پہ ہماری لاشوں پہ ڈال دینا ہماری قبریں بنا دینا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ کوشش تو بڑی کرتے رہے مگر 3 دن تک آپ کا لاشا تبتی رہتی میں پڑا رہا. بات ہمیں اسے